السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو خلافت عثمانیہ کے خاتمے اور اس خاتمہ کے بعد مسلمانوں کے حالات حاضرہ پر ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ 28 رجب 1342 ہجری کی وہ رات سیاہ رات تھی جس کے بعد مسلم امہ نے کوئی صبح نہ دیکھی۔ مصطفیٰ کمال نے استنبول کے گورنر کو حکم دیا کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے خلیفہ عبد المجید ترکی چھوڑ چکے ہوں۔ اس حکم پر فوج اور پولیس کی مدد سے عمل درآمد کیا گیا اور خلیفہ کو مجبور کر دیا گیا کہ سوئٹزرلینڈ کے جلا وطن ہو جائیں۔ 28 رجب 1342 ہجری بمطابق 13 مارچ 1924 کو صبح یہ اعلان کیا گیا کہ عظیم قومی اسمبلی نے خلافت کے خاتمہ اور مذہب کے دنیا سے علیحدگی کے قانون کی منظوری دے دی ہے۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ لارڈ کرزن نے کہا، ترکی تباہ کر دیا گیا ہے، اب وہ کبھی بھی اپنی عظمت رفتہ بحال نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے اس کی روحانی طاقت کو تباہ کر دیا ہے، یعنی خلافت اور اسلام۔ خلافت کے خاتمہ کے بعد امت کی حالت ایسی ہو گئی جسے پرورش طلب بچہ اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو جائے اور خود غرض دنیا میں اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تنہا رہ جائے۔ خلافت کے خاتمہ کے ساتھ ہی استعماری کفار بھوکے بیڑیوں اور گدھوں کی طرح اس امت پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے اس امت کا خون چوسنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اسلامی شریعت کو معطل کر دیا گیا، سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر ریاست کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈا دے کر تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام کی عادلانہ معیشت کو مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام سے بدل دیا گیا اور مسلمانوں کے معاملات کی نگرانی اسلامی حکومت کے بجائے سیکولر کردار حکومتی ڈھانچے کے ذریعے کی جانے لگی۔ مسلمان خلیفہ سے کتنی عقیدت و محبت رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ خلیفہ مستعصم باللہ کی شہادت پر شیخ سعدی نے ایک دلدوز مرثیہ کہا، باوجود یہ کہ آپ مرکز خلافت سے بہت دور شیراز میں رہتے تھے۔ اس نوحے کے یہ اشعار بہت مشہور ہیں۔ ترجمہ: اگر امیر المؤمنین مستعصم کے زوال پر آسمان سے خون کی بارش ہو تو بجا ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اگر قیامت زمین پر ہونی تھی تو آ کر دیکھیے کہ مخلوق خدا پر قیامت گزر گئی ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں خلافت کو منہدم کرنا کیوں ضروری سمجھتی تھیں؟ اس کا پتہ ایک واقعے سے چلتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تحریک آزادی کے سلسلہ میں مالٹا جزیرہ میں نظر بند تھے۔ وہاں ایک انگریز افسر تھا جس کا کسی جرم میں کورٹ مارشل ہوا تھا اور وہ بھی وہاں سزا کاٹ رہا تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اس سے پوچھا کہ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک کمزور سی خلافت ہے، کیا وجہ ہے کہ برطانیہ، فرانس اور اٹلی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم مسلمان اس نام کی خلافت سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن سارا یورپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں خلافت ترکیہ سے خطرہ کیا ہے؟ مولانا صاحب کے اس سوال پر اس انگریز نے جواب دیا۔ اس نے کہا، مولانا صاحب، آپ کا سوال اس قدر سادہ نہیں جس سادگی سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، خلافت عثمانیہ ایک کمزور سی خلافت ہے، مگر قسطنطنیہ میں بیٹھا ہوا خلیفہ آج بھی کسی غیر مسلم ملک کے خلاف اعلان جنگ کر دے تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمان نوجوانوں کی بھرتی شروع ہو جائے گی۔ سارا یورپ ان دو لفظوں خلافت اور جہاد سے کانپتا ہے۔ یورپ کے تمام ممالک متحد ہو کر
इन दो लफ्ज़ों की क़ुव्वत को ख़त्म करना चाहते हैं, और उन्होंने कर भी दिया। खलीफा अब्दुल मजीद सानी की माज़ूली और सुकूत खिलाफत का अक़दाम उम्मत मुसलमा के लिए 20वीं सदी का सबसे बड़ा हादसा था। मुसलमानों का मुस्तकबिल तारीक हो गया। मकामात मुक़द्दसा अग़ियार के कब्ज़ा में चले गए। आलम अरब में इसराइल ने जन्म लिया, पाकिस्तान दौलख्त हुआ, अफ़गानिस्तान में आतिश फ़शां फटा, बाबरी मस्जिद ने चीखो पुकार की, वादी कश्मीर मुसलमानों का मकतल बन गई, इराक़ का अर्क निकाल दिया गया, लबनान खून में नहा दिया गया, शाम और बर्मा के मजलूम मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है। मुसलमान यतीम और लावारिस हो गए हैं। ज़रूरी है कि हमारे ख़वास व अवाम निज़ाम हयात और तर्ज हुकूमत लेने के लिए अक़वाम मग़रिब की तरफ हरीसाना नज़रों से देखने की बजाय अपना रास्ता ताबनाक माज़ी से जोड़ लें और खिलाफत पर गामज़न होकर एक हकीकत शनास मर्द कलंदर के इस कौल को सच्चा कर दिखाएं। अपनी मिल्लत को क़यास अक़वाम मग़रिब पर न कर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को मुत्तहद होने की तौफ़ीक अता करे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने का कहें। शुक्रिया।